حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. اللهم صل على محمد. برادران عزیز اور بزرگواران کرام قدر، آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ یاد پروردگار اس کی محبت کے نتیجے میں دل میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ زبان سے اس کا اظہار نہ ہو، اور خود اس پروردگار نے اپنی یاد کا طریقہ بتایا کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، اور اس کے ذکر کی ایک بہترین شکل اس کا شکر ہے، اس کی حمد بھی اس کا ذکر ہے، اس کی نعمتوں کا تذکرہ بھی اس کا ذکر ہے، اس کے لطف و کرم کا تذکرہ بھی اس کا ذکر ہے، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لانا ایک بہترین ذکر ہے۔ تو نماز ایک ایسا عظیم تحفہ ہے کہ جو شکر کے بطور، جس میں پروردگار کی یاد ہے اور اس کا شکر ہے اس یاد کے ذیل میں، جو میں نے آپ کے سامنے رسول خدا صلوات اللہ علیہ کی حدیث بیان کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ الم اکن عبدا شکورا، کہ کیا میں اس پروردگار کا شکر بھی ادا نہ کروں جس نے مجھے اتنی فضیلت عطا کی ہے۔ اور یہ مولا کائنات کا ارشاد جس میں آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جنت کی رغبت میں عبادت کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ تو جنت کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، تو جنت کی رغبت میں عبادت کرنا وہ بھی ذکر پروردگار ہے، اور جہنم کے خوف سے عبادت کرنا وہ بھی ذکر پروردگار ہے۔ بس یہ ہے کہ وہاں پر جو جنت کی رغبت میں عبادت کر رہا ہے، مولا نے فرمایا یہ تاجروں کی عبادت ہے، جو جہنم کے خوف سے عبادت کر رہا ہے وہ یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اور ایک قوم ایسی ہے کہ جو اس کا شکر بجا لانے کے لیے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔
کر رہی ہے، اس کا شکر بجا لانے کے لیے اس کا ذکر کر رہی ہے۔ اور اس عبادت کو آپ نے آزاد لوگوں کی عبادت قرار دیا، یعنی یہ وہ ہیں کہ جو تفکر سے کام لیتے ہیں اور اپنی عقل سے فیصلہ کر کے اپنے راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس راستے پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ اتنا ضروری ہے پروردگار کا ذکر اور اس کی یاد۔ یار ظاہر ہے کہ اس سے مراد زبانی تذکرہ نہیں ہے، دل سے اور پورے وجود سے اسے یاد کرنا اتنا ضروری ہے کہ اس نے یاد کرنے والوں کے بھی ایک اجر کا ذکر کیا ہے اور اس کی یاد سے منہ موڑنے والوں کے لیے بھی ایک سزا کا ذکر کیا ہے، اور دونوں ہی اس کے حیران کن ارشادات ہیں۔ یعنی جو اسے یاد نہیں کرتے ان کا کیا ہوگا، اور جو یاد کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اب یہاں پہ اس نے ارشاد فرمایا، جو آیت یہ حقیر آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہے، کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم، اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو۔ اور جب اللہ کی محبت کی بنیاد کے اوپر کوئی رسول کی اطاعت کرے گا تو پھر بدلے میں پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر جنت اس کی ہوئی، پھر غلمان اس کے ہوئے، پھر حوریں اس کی ہوئیں، پھر تمام تر آخرت کی نعمتیں اور آخرت کا ثواب اور آخرت کا اجر اس کا ہوا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ پھر میں اس کی دنیا بہتر بنا دوں گا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ پھر اس سے دنیا کے اندر کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کچھ نہیں۔ کیا فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور اس محبت کی بنیاد کے اوپر رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو نتیجے میں کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، پوری توجہ چاہتا ہوں، نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ پلٹ کے پروردگار بھی تم سے محبت کرے گا۔ اجر کیا ملے گا، یعنی جنت اور جنت کی نعمتیں، اور یہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ گئیں، یہ دنیا اور دنیا کی کامیابیاں، یہ سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا۔ پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ تم اگر مجھ سے محبت کی بنیاد کے اوپر مجھ سے محبت کرتے ہوئے رسول اللہ کی اطاعت کرو گے، اور کیا آپ نے، تو بدلے میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ جب یہ بندہ اللہ سے حقیقی معنی میں محبت کرتا ہے تو پھر اگر اسے اس کی راہ میں آل قربان کرنا پڑے، اولاد، تو اسے کوئی مضائقہ نہیں ہوتا، جان قربان کرنا پڑے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اپنی عزت قربان کرنا پڑے، شہرت قربان کرنا پڑے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس سے محبت کرتا ہے کہ جس سے اس کی کل ہستی ہے، اور جو کچھ بھی اس کی بارگاہ میں دے دے اس کا کوئی کمال نہیں ہوگا، وہ دیا ہوا بھی اس کا ہے، اور یہ قربان کرنے کی توفیق بھی وہی دے رہا ہے۔ تو یہ بندے کی طرف سے پیشکش ہے، یہ بندے کی محبت ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے یہ بارگاہ خداوندی میں قربان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے، جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ پلٹ کے میں تم سے محبت کروں گا، تو وہ اس بندے کو کیا دینے والا ہے۔ جب وہ پروردگار پلٹ کے اس بندے سے محبت کرنے لگے گا، ویسے تو سب کچھ چاہتا ہے، وہ سب سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ جو خصوصی محبت کرے گا، اب اس بندے کو کیا دے گا، ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے عزیزو، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر انسان نے اللہ کی یاد سے انحراف کیا، یعنی وہ جو کچھ اس کے پاس ہے، جو نعمتیں اسے پروردگار نے دی ہیں، جو وجود اسے دیا ہے، جو کمالات اسے دیے ہیں،
یا اس نے اپنی محنت سے وہ کمالات حاصل کیے ہیں لیکن وہ محنت کی توفیق بھی اسی نے دی ہے، یا اس نے لوگوں کی کوئی خدمت کی ہے یا دین کا کوئی کام کیا ہے یا عبادت کی ہے، اور ان ساری چیزوں کی توفیق اسی نے دی ہے۔ کسی بھی مقام کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو، کل میں نے ذکر کیا تھا کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ بندہ تکبر کرے، بلکہ ہر مقام پر اسے اللہ کا تشکر کرنا ہے کہ اس نے اس بندے حقیر کو ذریعہ بنایا، اسے کسی کام کرنے کا جو اس کی راہ میں ہے، جو اس کا ہے، موقع دیا، یہ بھی اس کی عطا ہے۔ لہٰذا ہر مقام کے اوپر شکر پروردگار۔ اور امام حسین صلوات اللہ علیہ دعائے عرفہ میں یہ فرماتے ہیں، میں مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنی زبان سے تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ اگر میں زبان سے یہ کہتا ہوں کہ پروردگارہ تو نے جو کچھ مجھے عطا کیا اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو یہ جو میں شکر ادا کر رہا ہوں، یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں، یہ بھی تو نے کہلوایا ہے، یہ جملہ بھی تو نے کہلوایا ہے۔ اور اگر میں پلٹ کے کہوں کہ پروردگارہ تیرا شکر کہ تو نے مجھ سے یہ جملہ کہلوایا، مجھ سے شکریہ کی توفیق دے دی، تو یہ اگلا جملہ بھی تو اسی کا کہلوایا ہوا ہے۔ کیسے شکر کرے گا بندہ؟ جتنا یہ ایک لفظ اور بول دے گا، مولا فرماتے ہیں اتنا ہی اس کا احسان اور ہو گیا، اتنا ہی اس کا کرم بڑھ گیا، اتنا ہی ایک اور نعمت اس کی اضافہ ہو گئی، قیامت ہو جائے گی، اس کی سانسیں ختم ہو جائیں گی، مگر یہ شکر پروردگار ادا نہیں کر سکتا۔ اب انشاءاللہ موقع ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر موقع ہوا، کہ طریقہ شکر کیا ہے، اس پروردگار کا ذکر شکر کی شکل میں انسان کیسے کرے۔ لیکن میں آج ہی آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر یہ راستہ اختیار نہیں کیا، انسان جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اپنا سمجھنے لگا، جو اس کے کمالات ہیں اسے اپنا سمجھنے لگا، اب یہ جو کچھ کرے گا بھی تو اس کرنے کے اوپر بھی اس کے اندر اگر فخر پیدا ہوتا ہے یا لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی طرف سے اسے قبولیت مل جائے، لوگ اسے ماننے لگ جائیں، اس کی تعریف کرنے لگ جائیں، اگر اس کی نیت اس قسم کی ہے تو یہ نیت خالص نہیں ہے، پروردگار کی طرف سے اسے کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ لیکن جس وقت انسان اپنے مالک ہونے کا احساس کرے گا، بندے ہونے کا احساس نہیں کرے گا، تو یہ مالکیت کا احساس اس کے اندر ایک چیز پیدا کرے گا کہ جسے حب ذات کہتے ہیں۔ حب ذات کے معنی کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے آپ سے محبت کرنے لگے۔ آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ توحید تک پہنچنے میں یہ چاند سورج ستارے ان کو مسلمان خدا نہیں مانتے ہیں۔ توحید تک پہنچنے میں، خدا پرستی تک پہنچنے میں جو چیز سب سے زیادہ رکاوٹ ہے وہ خود پرستی ہے، اور خدا شناسی کا جو بہترین راستہ ہے وہ خود شناسی ہے۔ اگر خود کو انسان نے پہچانا تو اپنے کو ضعیف، ناتواں، کمزور، حقیر، فقیر، ناچیز، بے کس، بے بس، مضطر، جس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے سوا کچھ نہیں پاتا انسان، تب وہ ہدایت کی طرف جائے گا، بندگی کی طرف جائے گا، ذکر خدا کی طرف جائے گا، محبت خدا کی طرف جائے گا، شکر پروردگار کی طرف جائے گا، اس کے آگے جھکے گا، اور جتنا یہ معرفت بڑھے گی اور ذکر بڑھے گا اتنا ہی اس کے اندر محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ کون انسان پھر کتنی محبت اللہ سے کر لے، کتنی محبت کر لے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر میں ذکر کروں گا کہ جو مومنین اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ معمولی محبت نہیں ہوتی، قرآن مجید کہہ رہا ہے مومنین جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ شدید محبت ہوتی ہے، وہ محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن فی الحال میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ لیکن یہ راستہ اگر اختیار نہیں کیا، انسان نے خود کو مالک سمجھا، تو پھر اپنے کو چاہے گا، یعنی جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے اس دل میں انسان کی اپنی محبت ہوگی۔ جب یہ بندہ خود کو چاہے گا تو یہ ہر اس چیز کو چاہے گا جو اس کی ہے، جو اس سے منسوب ہے۔ آپ میرے ساتھ چلتے رہیے، جو چیز اس کی ہے، اس بندے کی، اس انسان کی، اس سے محبت ہوگی۔ کیوں ہوگی اس سے محبت؟ چونکہ خود سے محبت ہے، چونکہ خود کو چاہتا ہے اس لیے اپنے لباس کو بھی چاہے گا، اس لیے اسے اپنے گھر سے بھی محبت ہوگی، اس لیے اسے اپنی گاڑی سے بھی محبت ہوگی، اس لیے اسے اپنے اعزاء سے بھی محبت ہوگی، اپنے دوستوں سے محبت ہوگی، اپنے
علاقے کے لوگوں سے محبت ہوگی اس کو، اور جتنا جو اس کے قریب ہوگا، جتنا جو اس کے قریب ہوگا اس سے اتنی ہی محبت ہوگی، جو اس سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہی محبت بھی کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور کیا، جو اس سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی اس کی محبت بھی کم ہوتی چلی جائے گی، جو دور کا رشتہ دار ہے اس سے اتنی محبت، جو اور آگے کا ہے اس سے اتنی محبت۔ تو انسان نے اپنے سلسلہ زندگی کا اور محبتوں کا مرکز چونکہ اپنی ذات کو قرار دے دیا ہے، اس لیے جب یہ خود کو چاہتا ہے تو ہر اس چیز کو چاہتا ہے جو اس کی ہے، اور جو جتنی اس کی ہے اسے اتنا زیادہ چاہتا ہے۔ اور کیا آپ نے اسے اتنا زیادہ چاہتا ہے، لہٰذا جب یہ اس راستے پر چلے گا تو پھر اسے اپنے کمالات اپنے لگیں گے، اپنی اچیومنٹ اپنی لگے گی، خود اگر کسی کے کوئی کام آئے گا، کوئی خدمت کرے گا تو اس کے اوپر اسے ناز ہوگا، فخر ہوگا، اسے بیان کرے گا۔ اور کیا آپ نے جب یہ طریقہ اختیار کرے گا تو اب یہ حب ذات صرف خود کو چاہنے تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ انسان آگے بڑھے گا اور خود پسندی تک پہنچے گا۔ خود پسندی کا مطلب کیا ہوگا؟ خود پسندی کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کام جو اس کا ہے وہ اچھا ہے، صرف اسی بنیاد پر کہ اس کا ہے نا، صرف اس بنیاد کے اگر وہ اس کا ہے، صرف وہ کام چونکہ میں نے کیا ہے اس لیے ٹھیک ہے، کوئی دوسرا کرے گا پھر میں اس کا تجزیہ کروں گا، پھر دیکھوں گا، پھر صحیح ہے غلط ہے وہ دیکھا جائے گا، لیکن اگر وہ مجھ سے منسوب ہے تو پھر غلط صحیح نہیں، چونکہ میں نے کیا ہے اس لیے ٹھیک ہے، صحیح ہے، چونکہ میں نے کیا اس لیے ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ ہے، چونکہ کوئی دوسرا انسان ہے، چونکہ وہ مجھ سے قریب ہے، مجھ سے دوستی ہے اس کی، اس لیے میں اس کی حمایت کروں گا بے چون و چرا۔ وہ صحیح کر رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، وہ غلط کر رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار صرف اتنا یہ ہے کہ اس کا مجھ سے تعلق ہے، اس کا مجھ سے رابطہ ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب انسان کے اندر خود پسندی پیدا ہوئی، خود کو پسند کرتا ہے۔ خود پسندی کے بعد اس شخص کے اندر جو چیز پیدا ہوگی، اور وہ ممکن ہے کہ یہ سلسلہ نہ ہو بلکہ شروع میں ہی پیدا ہو جائے، وہ یہ ہوگا کہ یہ اپنے کمالات کی بنیاد کے اوپر، اپنی اچیومنٹ کی بنیاد کے اوپر خود کو دوسرے سے بہتر سمجھے گا۔ خود کو جو دوسرے سے بہتر سمجھے گا تو اس چیز کو تکبر کہتے ہیں۔ اب یہ خود پسندی اور وہ نہیں رہی، خود کو چاہنے تک نہیں رہا، بلکہ خود کو بڑا سمجھنا ہو گیا۔ خود کو بڑا سمجھنے کا ممکن ہے کئی مرتبہ انسان کو احساس بھی نہ ہو کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، تو اس کا معیار یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ کیا کسی دوسرے کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے۔ وہ کسی کا پیشہ اگر کمزور ہے، کوئی مالی اعتبار سے کمزور ہے، یا کوئی کسی دوسرے جغرافیے کا ہے، کسی دوسرے ملک سے تعلق رکھتا ہے، کسی دوسرے خطے سے تعلق رکھتا ہے، کسی دوسرے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ اگر انسان کی نظر میں اپنے سے کمتر ہو، اور کیا آپ نے، تو یہ ایک خطرناک بیماری میں یہ شخص مبتلا ہوا کہ جسے تکبر کہتے ہیں۔ صحیح، اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب یہ شخص نہیں چاہے گا کہ جو کمال اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ چونکہ یہ خود کو ہمیشہ اوپر دیکھنا چاہتا ہے، خود کو ہمیشہ دوسرے سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے، خود کو دوسرے سے اونچا کرنا چاہتا ہے، خود کو دوسرے سے بڑا کرنا چاہتا ہے، کسی بھی بنیاد پر۔ ہو سکتا ہے کسی کو اپنے مال پر فخر ہو سکتا ہے کسی کو اپنی گاڑی پر فخر ہو سکتا ہے کسی کو اپنی ڈگری پر ناز ہو سکتا ہے کسی کو، میں اپنی مثال زیادہ دیتا ہوں، کسی کو اپنے عمامے پر فخر ہو۔ اور کر رہے ہیں، اگر کسی کو ان چیزوں کے اوپر ناز ہے تو وہ نہیں چاہے گا کہ کسی دوسرے کے اندر وہی کمال پیدا ہو جائے، جو اس کے پاس ڈگری ہے وہ کسی اور کے پاس ہو، جو اس کی اچیومنٹ ہے وہ کسی اور کو ملے، جو اس کی گاڑی ہے ویسی گاڑی کسی اور کے پاس ہو۔ یہ نہ چاہنا کہ دوسرے کے پاس بھی وہی ہو جو میرے پاس ہے، دوسرے کے پاس بھی اتنا ہی علم ہو جتنا میرے پاس ہے۔ صحیح ہے؟ یا آج کے دور میں ہم کہیں کہ میں کہوں کہ اگر میرے 1000 فالوور ہیں تو دوسرے کے نہیں ہونے چاہیے، کم ہونے چاہیے، اور اگر دوسرے کے ہیں تو مجھے بھی بڑھانے ہیں۔ تو یہ نفسا نفسی جو پیدا ہوتی ہے جو معاشرے میں، اس کے پیچھے وہ تکبر چھپا ہوا ہے کہ انسان خود کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے، دوسرے کو نیچے گرانا چاہتا ہے۔ اسلام اگر واحد ذریعہ نجات ہے
تو اللہ نے پہلے ہی قدغن لگا دیا، تم خود کو چاہو ہی نہ تو کل تکبر میں مبتلا ہو۔ یہ دل تمہاری محبت کے لیے میں نے نہیں بنایا ہے، اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ صلی اللہ۔ تو پہلا مسئلہ یہاں سے حل ہو جاتا ہے، جو معاشرے کے اندر پریشانی پیدا ہوتی ہے، دوسرے کو نیچا کرنے کو، خود کو اونچا کرنے کی، اور یہ کسی بھی لیول پر کسی کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس کا سمپل اور آسان سادہ حل ہے۔ نہ یہ کہ انسان اس راستے میں آگے بڑھے اور یہ سوچے کہ نہیں، اگر جیسی گاڑی میرے پاس ہے دوسرے کے پاس بھی ہے تو میں چھوٹا ہونے لگا، اس سے برابر ہونے لگ گیا، اب میں اپنی گاڑی بہتر کروں تاکہ پھر سے میں اونچا ہو جاؤں۔ نہیں، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اندر جو بیماری پیدا ہوئی ہے، ضروری یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج کرے، اور اس بیماری کا علاج قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ تم میری آیتوں پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو، تم میری نشانیوں کو نہیں دیکھتے ہو، رب العالمین کے سامنے حاضر کیوں نہیں ہوتے ہو، میرا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو۔ میرا ذکر کرو، حقیقت میں دل سے نماز کو قائم کرو، تو سورہ کی پہلی آیت ہی پڑھو گے، دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا پالنے والا، اسی عالمین میں تم ہی ہو، تم بھی ہو۔ تو جب دیکھو عالمین کیا ہے اور تم کیا ہو، اس اتنی عظیم کائنات ہی نہیں، کائناتوں کے مقابلے میں تمہارا وجود جب ایک ذرہ ناچیز سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کب آئے ہو، کس نے بھیجا ہے، تمہارا اختیار نہیں ہے، کب چلے جاؤ گے تمہارے پاس اختیار نہیں ہے، سونے کا اختیار نہیں، جاگنے کا اختیار نہیں، کل کی خبر نہیں، نفع کا پتہ نہیں، نقصان کا پتہ نہیں، تمہیں اپنا کتنے بھی ارادے کرتے ہو، منصوبے بناتے ہو، فیصلے کرتے ہو، پھر وہ فیصلے ٹوٹ جاتے ہیں، سوچتے کچھ ہو کچھ جاتا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ ان کے اوپر غور کرو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ خود کو کسی سے بڑا سمجھ سکو، تم بندے ہو، بندگی کرو گے تو اللہ تمہیں عظیم بنا دے گا۔ لہذا عزیزو، اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ جب انسان نہیں چاہتا کہ جو کمال اس کے پاس ہے وہی دوسرے کے پاس ہو، تو یہ نہ چاہنا، اور پھر ظاہر ہے کہ میرے نہ چاہنے سے تو کوئی رک نہیں جائے گا نا، جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو مجھے دے رہا ہے وہ دوسرے کو بھی دے رہا ہے، جو مجھے کھلا رہا ہے وہ دوسرے کو بھی کھلا رہا ہے۔ تو جب میرے چاہنے سے کہ فلاں کے پاس دولت نہ آئے، فلاں کے پاس علم نہ آئے، فلاں کے پاس مقام نہ آئے، فلاں کے پاس فالوور نہ آئیں، فلاں کی عزت نہ ہو، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ میری مرضی تو اس کائنات پہ نہیں چلتی، میری مرضی تو خود میرے اوپر نہیں چلتی، تو دنیا کے اوپر، کائنات کے اوپر اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی ایسا پیدا ہوا کہ جس کے اندر وہی کمالات ہیں، وہی چیزیں جو مجھ میں ہیں، اور میں اسے روک نہیں پایا، تو اب جو اس سے اس انسان کو خدا نخواستہ تو دل میں جو اس سے نفرت یا جلن پیدا ہوگی، اسی جلن کو حسد کہتے ہیں۔ اور کیا آپ نے اس جلن کو حسد کہتے ہیں، اور یہ حسد اگر پیدا ہوا ہے کسی کے دل کے اندر تو اس کی فوری ذمہ داری ہے کہ وہ اس بیماری کا علاج کرے، نہ کہ اس بھڑکتی اپنے دل کی آگ کی تسکین کا سامان کرے۔ کہ تسکین اسے تب ہوگی کہ جب یہ جس سے اس کو جلن ہے اسے کوئی نقصان پہنچائے گا، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا کسی بھی طریقے سے، اور جب یہ اسے نقصان نہیں پہنچا پائے گا تو پھر یہ اس کا عیب ڈھونڈے گا کہ اس کے اندر کمی کیا ہے۔ تو دوسرے کسی کا بلا وجہ عیب تلاش کرنا، توجہ، دوسرے کا عیب تلاش کرنا یہ تجسس کہلاتا ہے۔ انسان کو حق نہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ ڈھونڈے انسان کہ دوسرے کے اندر کمی کیا ہے، یہ تجسس کہلاتا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر کسی کو عیب نہیں ملتا، عیب وہ تلاش نہیں پاتا ہے، تو عیب تراشنے کی کوشش کرو۔ جب تلاش کرنے میں ناکام ہو گیا تو پھر تراشنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے، دوسرے کا عیب پتہ لگا رہا ہے، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا، اب اس کی کمیاں ڈھونڈ کے دوسرے کے سامنے اس کی کمیاں بیان کرے اور اس طرح اپنے کو اونچا کر لے۔ اور یہ جو دوسرے کی کمیاں بیان کرنا ہے، عیب بیان کرنا ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اور اب سمجھ میں آیا کہ کیوں غیبت کے سلسلے میں ارشاد ہوا مولا کائنات کا کہ الغیبت جہد العاجز، کہ جس وقت حسد کی آگ میں جل کر کے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، عاجز آ جاتا ہے تو غیبت کرتا ہے۔
غیبت وہ کرتا ہے کہ جو اور جب ناکام ہو گیا، کچھ نہیں کر پایا، تو اب اس کی برائی بیان کرے گا۔ تو یہ سماج کا مسئلہ ہے غیبت کی۔ اور اسی غیبت کو جس کے سامنے تذکرہ ہوا ہے، اس نے جا کر کے اگر اس سے نقل کر دیا تو اسے اس اگلے کام کو نمیمہ کہتے ہیں، چغل خوری کہتے ہیں۔ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے انسانی معاشرہ اپنے آپ کو یہیں پر بیٹھے بٹھائے جہنم بنا لیتا ہے۔ یعنی جب انسان دوسرے محفوظ نہیں رہے کسی کے پیٹھ پیچھے، جب دلوں کے اندر محفوظ نہیں رہے، بدگمانیاں پیدا ہوئیں، عیب تراشی شروع ہوئی، عیب تلاشی شروع ہوئی اور یہ بیان ہونے لگ گئے، تو یہاں پر اب مال و دولت یا مادی سہولیات انسان کے اطمینان کا باعث نہیں بن سکتی۔ اور کیا یہ وہ چیز ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ غیبت کرنے والے کو بھی غیبت کر کے یا حسد کرنے والے کو حسد کر کے تسلی آ جائے گی، نہیں، یہ وہ آگ ہے جو مسلسل بڑھتی چلی جائے گی، جس میں لگاتار اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر یہ حدیث ہمارے سامنے آئے گی کہ الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور کیا آپ نے لہٰذا یہ جتنی خاص بھی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل یہ ہے کہ جہاں سے یہ اٹھ رہے ہیں یہ مسائل، جہاں سے یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، وہیں سے جڑ کاٹ دی جائے اور وہیں سے ان کا علاج کر دیا جائے۔ انسان خود کو چاہے ہی کیوں کہ خود پسندی پیدا ہو، خود پسندی پیدا ہوتی ہے تو تکبر پیدا ہوتا ہے، تکبر کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے، حسد کے نتیجے میں عیب تجسس پیدا ہوتا ہے، اور تجسس کے بعد انسان عیب بیان کرتا ہے، اور وہی جو عیب بیان کرتا ہے وہی کوئی دوسرا جا کر کے ذکر کر دے کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، تو چغل خوری ہوتی ہے۔ لہٰذا شروع سے ہی قلع قمع کر دیا جائے، جڑ کاٹ دی جائے۔ میں کون ہوں کہ میں اپنے کو چاہوں؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں خود کو چاہوں؟ میرا کیا وجود ہے کہ میں اپنے آپ سے محبت کروں؟ مجھے کسی نے بھیجا ہے، کوئی ہے جو اپنے پاس بلا لے گا۔ کچھ دیر کے لیے اس دنیا میں مسافر بن کر کے آ گیا ہوں، کرایہ دار بن کر کے آ گیا ہوں۔ یہ ساری وہ چیزیں جو اہل بیت اطہار نے سکھائی ہیں، کرایہ دار بن کر کے آ گیا ہوں۔ تو جب کرایہ دار اپنے کو سمجھتا رہوں، امانت دار اپنے کو سمجھتا رہوں، کبھی مالک سمجھو ہی نہیں کہ جو کچھ رب کائنات نے دیا ہے وہ اس کی امانت ہے، کبھی بھی واپس لے سکتا ہے، اس کی نعمت ہے جس پر مجھے شکر بجا لانا ہے، اور ان ساری نعمتوں پر مجھے حساب دینا ہے۔ لہذا اگر کسی دوسرے کو پروردگار نے زیادہ نعمتیں دی ہیں تو اسے مبارک ہوں۔ میرے اوپر پروردگار نے کرم کیا کہ مجھے کم دیا ہے تو میرا حساب بھی کم ہے۔ صلی مجھے اگر کم عطا کیا ہے تو میرا حساب بھی کم ہے، دوسرے کو اگر زیادہ عطا کیا ہے تو اس کا حساب بھی زیادہ ہے۔ لہٰذا کسی کا پرچہ اگر مشکل آ رہا ہے تو کسی کے مشکل پرچے کو دیکھ کے کوئی دوسرا طالب علم اس سے حسد نہیں کرتا۔ لہٰذا جس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں اس کا حساب بھی دینا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، اس کے لحاظ سے اس کے فرائض بھی زیادہ ہیں۔ چونکہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے پروردگار نے مقصد بتا دیا ہے کہ میں یہ دیکھنا نہیں چاہتا، اسے کیا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یعنی ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے وہ کون ہے کہ جس کا عمل سب سے اچھا ہوتا ہے؟ یعنی کون غربت کے اور فقیری کے عالم میں بہترین اور مخلصانہ عمل پیش کرتا ہے، اور کون مالداری کے عالم میں بہترین مخلصانہ عمل پیش کرتا ہے۔ لہذا نہ اسے احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے جس کے پاس کم ہے، نہ اسے تکبر کی ضرورت ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہے، بلکہ سب کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اپنے فرائض ہیں۔ اور جب عزیزو ایسا ہو جائے تو اگر میرے 10 سننے والے ہیں اور ان 10 لوگوں کا میں وقت لے رہا ہوں 1 گھنٹہ، تو ان کے 10 گھنٹے میں لے رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، تو مجھے آپ کے 10 گھنٹوں کا جواب دینا ہے کہ 10 گھنٹے آپ کے لیے تو آپ کو دیا گیا۔ آپ کی تعداد 100 ہو جاتی ہے تو میرے لیے مشکل بڑھنے والی ہے، کم نہیں ہونے والی۔ آپ کی تعداد 1000 ہو جاتی ہے تو میرے لیے مسئلہ زیادہ ہونے والا، کم نہیں ہونے والا۔ اس لیے جس کی نظر میں اللہ ہو، جو خود کو کچھ نہ سمجھے، وہ مجمع زیادہ ہونے کا خواہش مند نہیں ہوگا۔
اس لیے کہ زیادہ مجمع اس کے لیے وبال بننے والا ہے، زیادہ مجمع اس کے لیے بوجھ بننے والا ہے، بلکہ یہ چاہے گا کہ اگر مجھے ممبر پہ خدا نے بھیجا ہے، ممبر پہ آنے کی توفیق ملی ہے، تو جو میرے سننے والے ہیں وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائیں، بلکہ جب یہ فرش عزا سے اٹھیں تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں۔ کچھ کیا لے کر کے جائیں گے؟ یہ تبرک حسینی لے کے جائیں گے کہ جو ممبر سے ملتا ہے، جو فکری تبرک ہے، علمی تبرک ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزو، آپ نے احساس کیا کہ اگر یہاں سے انسان اپنے آپ کو درست کر لے تو پھر وہ فالوور زیادہ ہونے کا مشتاق نہیں ہوگا، اسے پھر شہرت نہیں چاہیے، وہ طالب نہیں ہوگا شہرت کا، وہ مجمع زیادہ ہونے کا طالب نہیں ہوگا۔ اور کل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ شہید قاسم سلیمانی کیا لکھتے ہیں کہ باید بے ان بلوغ بے رسیم کے نہ باید دیدے بے شبیب۔ اللہ اکبر، ایسا عرفانی جملہ ہے کہ ہم اتنا شعور ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہو جاتا، ہم اتنے بڑے کیوں نہیں ہو جاتے، ہم اتنے بالغ نظر کیوں نہیں ہو جاتے کہ ہم بجائے اس کے کہ یہ چاہیں کہ ہمیں دیکھا جائے، ہماری شہرت ہو، ہمیں مقبولیت حاصل ہو، اس کے بجائے ہم برعکس کیوں نہیں چاہتے کہ ہم کام تو اللہ کے لیے کریں، خدمت تو بندوں کے لیے کریں، مگر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ یہ خدمت کرنے والا کون ہے۔ یہی تو سیرت ائمہ ہے نا، کہ دینے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ لینے والا کون ہے، لینے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دینے والا کون ہے، یہاں تک کہ جب مولا کائنات دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے روٹیاں کون لاتا تھا۔ ایسا ہی ہے نا، یہی سیرت امام سجاد ہے، یہی سیرت امام جعفر صادق ہے، یہی سیرت امام محمد باقر ہے، جملہ ائمہ نے یہی سیرت پیش کی ہے۔ تو اگر میں اپنے مولا کا چاہنے والا ہوں تو یہ اپنا شعار زندگی بنا لوں کہ میں اگر اللہ کے لیے بندوں کی خدمت کروں، کام بندوں کے آؤں، مگر مد نظر اللہ کی رضا ہو، اپنی ذات نہ ہو، تو پھر بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرے کام کا کسی کو پتہ چلے۔ جب بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے کام کا کسی کو پتہ چلے تو حالت نماز میں بھی انگوٹھی اگر مولا کائنات دے دیں تو پروردگار آیت نازل کر کے سب کو بتا دیتا ہے۔ وہ کام اللہ پر چھوڑ دیں۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ چرچا اور ذکر اور تعریف اور تمجید اور عزت یہ اللہ پہ، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے اجر ہے، وہ اللہ اس کی مرضی ہوگی تو عطا کر دے گا۔ بندہ اگر طالب ہو تو صرف اس کی محبت کا کہ پروردگارہ میں تجھے چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے اتنا چاہوں، اتنی اطاعت رسول کروں کہ بدلے میں پلٹ کے تو بھی مجھے چاہنے لگ جائے۔ اور اگر محبت پروردگار کسی کو مل جاتی ہے، اللہ اکبر، تو پھر اسے چاہیے کیا؟ اللہ کی محبت جس سے حاصل ہو گئی، اسے بندوں کی محبت نہیں چاہیے، اسے بندوں کی مقبولیت نہیں چاہیے، اسے بندوں کی واہ واہ نہیں چاہیے، جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، کیونکہ اب تو کچھ بچا ہی نہیں کہ جو اسے چاہیے۔ تو یہاں سے جو دل کو اطمینان حاصل ہوگا، سیٹسفیکشن حاصل ہوگا، لہٰذا جتنے بھی تلاطم ہوں، مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، یہ بندہ متزلزل نہیں ہوگا، بلکہ اپنے دین پر بھی قائم رہے گا، ایمان پر بھی قائم رہے گا، محبت اہل بیت اطہار پر بھی قائم رہے گا۔ جتنی بھی قربانیوں کا موقع آئے گا یہ میدان میں حاضر ہوگا، کبھی پیٹھ نہیں دکھائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ راستہ آپ کے سامنے آ گیا عزیزو، مشکل بھی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہایت آسان بھی ہے۔ اور اگر اس راہ پر ہم چلیں، محبت الہی کے راستے پر ہم چلیں، تو اتنے سارے مسئلے سماج کے اپنے آپ حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ایک خود کو بڑا دکھانا چاہتا ہے، وہ غلط راستے پر چلتا ہے، تو مقابلے میں دوسرا بھی چھوٹا نہیں رہنا چاہتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ایک اگر بڑا ہونا چاہتا ہے تو دوسرا بھی بڑا ہونا چاہتا ہے۔ نتیجہ جب یہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس معاشرے کے اندر جتنی بھی دولت آ جائے اطمینان نہیں آ سکتا۔ کتنا بھی کسی کو کچھ مل جائے اس کے بعد بھی اسے لگے گا کہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، جو فلاں کے پاس ہے وہ نہیں ہے۔ کتنا بھی اسے مل جائے پھر بھی وہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ نہیں، فلاں چیز نہیں ہے جو فلاں کے پاس ہے۔
لہذا انسان کبھی بھی اپنے پاس موجود نعمتوں کے اوپر راضی نہیں ہوگا. جب تک یہ بندہ راضی نہیں ہوگا تب تک اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوگا. صلوات بھیج دے بر محمد وآلہ محمد. صلی اللہ. اندازہ نہیں لگا سکتے ہم کہ جب کیا نقصان انسان کو ہو جاتا ہے محبت الہی کے راستے کو چھوڑ کے، ذکر پروردگار کے راستے کو چھوڑ کے، تفکر کے راستے کو چھوڑ کے. کتنے معاشرے میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. قرآن مجید نے سورہ مبارکہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْنُ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ اکبر. کہ جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، توجہ، جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا. منہ موڑنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے بتا دیا آپ کی خدمت میں کہ انسان خود پسندی کے راستے پہ چلا جائے، اللہ اسے یاد ہی نہ رہے، بس جو کچھ ہے خود سمیٹتا چلے، اپنے مزے کی فکر میں ہو، خود کو اونچا کرنے کی فکر میں ہو، اللہ اس کی زندگی میں ہو ہی نہ. تو جو ذکر خدا سے روح گردانی کر لے گا، پروردگار قرآن مجید میں اعلان فرما رہا ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے بے شک زندگی مشکل ہو جائے گی. وہی چیز جو آپ کی خدمت میں اس مجلس میں سفیر نے عرض کی کہ پھر مادی لذتیں اور ظاہری نعمتیں اور ظاہری اسباب اور وسائل اور سہولیات اسے آرام نہیں پہنچا سکتی. اس لیے خدا نہ خواستہ کوئی حسد کی آگ میں جلنے لگ گیا تو اس کے پاس دنیا کی تمام تر سہولیات ہوں، وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، اسے آرام نہیں مل سکتا. وہ مولا کائنات ایسے شخص کی مثال دیتے ہیں کہ حاسد کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک سواری کے اوپر، ایک گھوڑے کے اوپر دو سوار بیٹھے ہوئے ہوں، تو جو آگے بیٹھا ہے وہ ایک نیزہ اپنے خود کو مارے، اتنی تیز اپنے آپ کو نیزہ مارے کہ وہ نیزہ اس کے سینے کو چیرتا ہوا اس کی پیٹھ کی طرف سے باہر نکل جائے. صحیح ہے؟ لیکن وہ یہ کام کیوں کرے؟ وہ یہ کام اس لیے کرے کہ چونکہ پیچھے والے سے اسے نفرت حسد ہے، یہ چاہتا ہے کہ خود کو چیر لے تاکہ اس کو یہ نیزہ چبھ جائے. تو سکون مل سکتا ہے اس شخص کو. اب یہ گھوڑے پر سوار ہو تب بھی اسے سکون نہیں ملے گا، اور کیا آپ نے اونٹ پر سوار ہو تب بھی سکون نہیں ملے گا، بائک پر سوار ہو تب بھی سکون نہیں ملے گا، اور کتنی بھی اچھی سی اچھی گاڑی پہ سوار ہو جائے اسے سکون نہیں مل سکتا. اور کیا آپ نے، یہ مولا کائنات نے مثال دی کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے؟ اپنے کو ہلاک کر لینا چاہتا ہے چاہے دوسرے کو تھوڑا سا نقصان پہنچا دے. تو کہاں سے آئے گا؟ یہ زندگی اپنے آپ جہنم ہو جائے گی. تو قرآن مجید نے کیا فرمایا کہ میرے ذکر سے اگر تم نے انحراف کیا تو تمہاری یہ زندگی مشکل ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اس شخص کو اندھا محشور کریں گے جس نے میرے ذکر سے انحراف کیا، مجھے یاد نہیں رکھا، اس دوسرے راستے پر چلا گیا، اسے قیامت کے دن ہم اندھا محشور کریں گے. ارشاد آگے بڑھتا ہے کہ یہ شخص پوچھے گا، یہ قرآن مجید نے کہا، یہ شخص پوچھے گا کہ میری تو آنکھیں تھیں مگر پھر بھی مجھے اندھا محشور کیوں کر رہا ہے پروردگار؟ تو قالا جواب آئے گا کذالک اتتک آیاتنا، تمہارے پاس ہماری نشانیاں آئی تھیں، فنسیتہا، تو ان نشانیوں کو بھول گیا. کوئی جو پہلے دن سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی آیاتوں کو ہمیں پڑھنا ہے، غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، پھر ہمیں اپنی اصل حیثیت سمجھ میں آ جائے گی. تو اللہ کی نشانیوں کو کل دنیا میں بھول گیا تھا، آج قیامت کے دن میں تمہیں بھول گیا. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، قرآن کہہ رہا ہے جیسے تو کل میری نشانیوں کو، آیتوں کو بھول گیا تھا اور خود کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، اور اس وجہ سے تو نے میرا ذکر نہیں کیا. کیونکہ میں نے کہا کہ اس کے ذکر کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے، اس پر ایمان لانے کے لیے خود کو توڑنا ضروری ہے، اس کی نعمتوں کو اس کی سمجھنا ضروری ہے، اس کے کمالات کو اس کی عطا سمجھنا ضروری ہے، جو چیز اس کی طرف سے مل رہی ہے اسے اس سے منسوب کرنا ضروری ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ انسان جھکے گا، شکر کرنا چاہے گا اور ذکر کرنا چاہے گا. اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو پھر یہ ذکر سے انحراف ہوگا. تو قرآن کہہ رہا ہے تمہاری زندگی بھی مشکل ہو جائے گی، یہاں بھی سکون نہیں ملے گا، اور قیامت کے دن بھی میں تمہیں ایسے بھلا دوں گا جیسے تو نے آج مجھے بھلا دیا. اور دوسری طرف جو ذکر کرتا ہے
جو ذکر کرتا ہے، باقاعدہ آیات کی لفظ استعمال ہوئی ہے کہ نشانیاں، کیونکہ تو نے میری نشانیوں کو مد نظر نہیں رکھا، میری آیتوں پر غور نہیں کیا، یہی تو وجہ بنی کہ تو میرا ذکر نہیں کر پایا، لذا آج تجھے بھلا دیا گیا اور تو اندھا محشور ہوا۔ دوسرے مقام پہ کیا ارشاد ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ دیکھیے جو کچھ میں یہ آپ کے سامنے عرض کرتا آیا ہوں، سب کے ثبوت قرآن مجید صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تم مجھے یاد کرو، اللہ اکبر، میرا ذکر کرو۔ کیسے؟ جس اخلاص سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، نہ بندوں کی واہ واہ چاہیے، نہ تعریف چاہیے، بلکہ بندوں کی خوشنودی بھی اگر مجھے چاہیے، ان کا بھی دل رکھنا ہے مجھے، ان کا بھی دل نہیں توڑنا ہے، تو تب بھی مقصد تیری رضا کا حصول ہے، بندے کی خوشنودی نہیں، اصل تیری رضا کا حصول ہے۔ تو اے بندے تو مجھے یاد رکھ، تو پروردگار مجھے کیا دے گا؟ میں تجھے اگر یاد کروں گا تو پھر جنت میری ہوئی، حوریں میری ہوئی، سلسبیل میری ہوئی، کوثر میرا ہوا، بہشت میری ہوئی، سب کچھ میرا ہوا، تو مجھے دے گا کیا؟ تو پروردگار جواب دیتا ہے اذکرونی، تو مجھے یاد کر کے تو دیکھ، اذکرکم، تو مجھے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد کروں گا۔ بس جیسے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بندے تو اگر مجھ سے محبت کر کے میرے رسول کی اطاعت کرتا تو بدلے میں تجھ سے محبت کروں گا، اور اللہ کی محبت کیا ہوگی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ایسے یہ بندہ جب اللہ کو یاد رکھے گا تو پروردگار اس کا اجر یہ بتا رہا ہے کہ پھر باقی سب چیزیں بھول جا، میں تجھے یاد کروں گا، اور پروردگار بندے کو یاد کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا ہوگی اس بندے کی شان کہ جسے پروردگار یاد کرے گا؟ اس کا کیا فرمایا؟ وَاشْكُرُوا لِي، جب یاد کرو گے پروردگار کو تو کیا یاد کرو گے؟ اس کا رحم یاد آئے گا، اس کا کرم یاد آئے گا، اس کی عطا یاد آئے گی، اس کی مغفرت یاد آئے گی، اس کی ستاریت یاد آئے گی کہ میرے عیوب چھپا دیتا ہے، جو نیکیاں اور اچھائیاں مجھ میں نہیں ہیں وہ لوگوں کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے، اس کا کرم یاد آئے گا، اس کا ذوالجلال والاکرام ہونا یاد آئے گا۔ تو جب رحم اور کرم اور لطف یاد آئے گا تو اس کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، جب اس کی نعمتیں یاد آئیں گی تو انسان اس کا شکر کرتا چلا جائے گا، جب اس کی کائنات کے اوپر غور کرے گا تو اس کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ نقصان کہاں ہوگا؟ کہیں بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے جب تو مجھے یاد کر، بدلے میں تجھے یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور تو میرا بندہ شاکر بن جا، جب میری نعمتوں کو یاد کر تو میرا شکر ادا کر، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفران اختیار نہ کر، کفر اختیار نہ کر۔ اب آپ نے پہچانا، میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کے لیے دل کا جھکنا ضروری ہے، دل جھکتا ہے، انسان کے اندر جذبہ شکر پیدا ہو جاتا ہے، پھر انسان اسے بھی مانتا ہے، اس کی بھی مانتا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ہم آج تک اسلام اور کفر کا مقابلہ کرتے رہے، ایمان اور کفر کا مقابلہ کرتے رہے کہ ایک طرف ایمان ہوتا ہے، دوسری طرف کفر ہوتا ہے، ایک طرف اسلام ہوتا ہے، دوسری طرف کفر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ ایک طرف شکر ہوتا ہے، دوسری طرف کفر ہوتا ہے۔ یعنی اگر بندہ اس انداز سے اس کا شکر ادا نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے لبادہ اسلام کا اوڑھ لے، اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے، لیکن اس مومن ظاہر کرنے میں بھی اس کا مقصد یہ ہو کہ کوئی اس کی تعریف کرے، اس کا مقصد یہ ہو کہ اسے اچھا کہا جائے، اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ بندوں کے اندر، لوگوں کے اندر مقام بنا لے، جبکہ اس بات کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ انسان جب تک بندوں کی خوشنودی چاہتا رہے گا، بندے اس سے راضی نہیں ہو سکتے، لیکن جب یہ انسان اللہ کی رضا چاہے گا تو وہ ناراض بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ یہ امام حسین صلوات اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم خیر چاہتے ہو، اگر خیر چاہتے، خیر یہ ہے کہ جہاں پر بھی تضاد پیدا ہو۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ کئی مرتبہ ہم جو کرتے ہیں، ہم جو فرض کر لیے ایک جوان بچہ ہے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے نماز پڑھنے سے کون ہے جو ناراض ہوگا؟ بندے بھی راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے۔ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کے سامنے ایک دوراہا آ جاتا ہے کہ دو ہی صورتیں ہیں، اگر بندے کو راضی کرتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کو راضی کرتا ہے تو بندہ ناراض۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں گویا مجھے امتحان دینا ہے، مجھے ثابت کرنا ہے کہ اصل میں میرے نزدیک اہمیت کس کی ہے، میں اصل کسے چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں، اصل میں میرے نزدیک ویلیو کس کی۔ تو مولا فرماتے ہیں یہی تو وہ موقع ہے جہاں تمہیں ثابت کرنا ہے۔ اب مولا نے فرمایا کہ اس موقع کے اوپر
اگر تو نے بندے کو ناراض کر دیا، فرض کر لیے میرا کوئی دوست ہے جو مجھے کسی پارٹی میں لے جانا چاہتا ہے، کسی دعوت میں لے جانا چاہتا ہے، اور مجھے پتا ہے شرعی طور پر میرے لیے اس دعوت میں جانا کسی بھی وجہ سے جائز نہیں ہے، مجھے پتا ہے، میں جاتا ہوں تو اللہ ناراض، مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے، میں جاتا ہوں تو اللہ ناراض، اور نہیں جاتا ہوں تو بندہ ناراض ہے نا۔ انسان دوراہے پر آ گیا، بس یہی تو مجھے بتانا ہے کہ میں خود کو نہیں چاہتا کہ جو میرا دوست ہے تو میں اسے راضی کروں، نہیں، مجھے اپنے دوست کو راضی نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے دوست کو راضی کرنا ہے۔ اور کیا آپ نے، لہٰذا مولا کہتے ہیں اس موقع کے اوپر تمہیں فیصلہ کرنا ہے، تم کس نظریے کے ہو، کسے چاہتے ہو حقیقت میں۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس بندے کو ناراض کر دیا کہ میں تمہارا یہ مطالبہ قبول نہیں کر سکتا، میں نہیں آ سکتا، معذرت چاہتا ہوں، بندے کو ناراض کر کے اگر اللہ کو راضی کیا تو اللہ راضی بھی ہوگا، بندے کو بھی راضی کر دے گا، کہ دل تو اس کے اختیار میں ہے نا۔ مقلب القلوب کون ہے؟ دلوں کو بدلنے والا وہ ہے۔ یحول بین المرء و قلبہ کون ہے؟ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو دل تو اس کے ہاتھ میں ہے نا۔ مولا فرماتے ہیں اگر تو نے بندے کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا تو اللہ راضی ہوگا، بندے کو بھی راضی کر دے گا، لیکن اگر تو نے اللہ کو ناراض کر کے بندے کو راضی کرنا چاہا وَكَّلَهُ إِلَى النَّاسِ، تو پروردگار اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا کہ جا راضی کر سکتا ہے تو کر لے، جا بندے کو خوش کر سکتا ہے تو کر لے۔ یہ کوشش بے سود ہو جاتی ہے، انسان لاکھوں روپے ہی نہیں کروڑوں بھی خرچ کر دے، بہترین سے بہترین کھانے کھلا دے، مگر کھانے کھا کے اٹھنے والے کئی مرتبہ ممکن ہے کھانے کی برائی کرتے ہوئے نظر آئیں، فلاں چیز صحیح سے تیار نہیں ہوئی تھی، فلاں میں ذائقہ اچھا نہیں تھا، فلاں میں نمک کم تھا، فلاں میں مسالہ زیادہ تھا، نہیں معلوم کیا سے کیا۔ بندے کو راضی کرنا چاہا، اللہ کو ناراض کر کے بندے راضی نہیں ہوتے، لیکن اگر اللہ کی رضا مد نظر رہی تو وہ بندوں کو نمک روٹی پہ بھی راضی کر دے گا۔ صلوات بر محمد و لہذا عزیزو یہ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں، دونوں راستے۔ کئی سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، بلکہ سارے ہی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شاخیں کاٹنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، جڑ سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا جڑ یہاں پر ہے، اصول دین یعنی دین کی جڑیں انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں، باہر شاخیں نکلتی ہیں۔ شاخیں کاٹنے سے، صحیح کرنے سے، ایک خراب شاخ اگر کاٹ بھی دی تو دوسری نکل آئے گی۔ اگر چاہتا یہ ہو کہ انسان کا عمل اور کردار صحیح ہو جائے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کی جڑیں مضبوط ہو جائیں، انسان کی جڑیں درست ہو جائیں، اس کی فکر صحیح ہو جائے، اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے، اس کی عقیدت صحیح ہو جائے، سوچ صحیح ہو جائے، نیت خالص ہو جائے۔ لہٰذا جب عزیزو اس بندے نے فیصلہ کیا کہ میری محبتوں کا مرکز میری ذات نہیں ہے، کہ جو مجھ سے جتنا قریب ہوگا وہ مجھے اتنا عزیز ہوگا، نہیں، میں خود کو بھی اگر چاہوں تو صرف اس وجہ سے کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ جسم اس کا دیا ہوا ہے، اپنے سے بھی محبت اپنی وجہ سے نہیں، اپنے سے بھی اگر محبت ہو تو اللہ کی وجہ سے۔ تو اب جن بندوں سے میں محبت کروں اپنے رشتے کی وجہ سے نہیں، اپنی دوستی کی وجہ سے نہیں، اللہ سے تعلق کی وجہ سے۔ کون کتنا اللہ کے قریب ہے وہ اتنا ہی مجھے عزیز ہے۔ اور کیا آپ نے، یہی وجہ ہے کہ سرکار رسالت مآب بچوں کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج آپ کی شہادت کی شب ہے، بچوں کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ ہم بچوں کو سلام کرنے کے لیے کہتے ہیں، بیٹا سلام کرو، انکل کو سلام کرو، فلاں کو سلام کرو۔ یہ طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ خود سلام کرتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں، جبکہ بچوں کو ہم عام طور کے اوپر چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ چھوٹا کہہ کے بلاتے بھی ہیں۔ یہ کیا ہے، میں نے عرض کیا نا، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں مگر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بھئی بچہ اگر عمر میں کم ہے تو چھوٹا کیسے ہو گیا؟ کیا معلوم اللہ کے نزدیک اس کی شان کیا ہے؟ کیا معلوم اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہو؟ یقیناً مجھ سے اس کا مقام بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ کر لیے، مگر یہ بچہ تو ایک بسم اللہ بھی کہہ دیتے اس کا ثواب محفوظ ہے، اور گناہ تو اس کے لکھے ہی نہیں جا رہے ہیں۔
تو عمر میں کوئی چھوٹا ہو گیا تو چھوٹا ہونے سے وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا. یا کسی کا پیشہ اگر محنت کشی ہے، مزدوری ہے، اس کی انکم آمدنی کم ہے، اس سے وہ چھوٹا نہیں ہوا. پوری توجہ چاہتا ہوں. سرکار رسالت مآب نے امیر جب آئے تھے سونے چاندی میں لدے ہوئے، تو آپ نے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ملاقات سے انکار کر دیا تھا. اور کیا آپ نے، اور دوسری طرف آپ کی سیرت ملتی ہے کہ آپ نے اگر کسی کے ہاتھ چومے ہیں تو وہ مزدور کے کھردرے ہاتھ تھے. یہ ہے نا سیرت رسول. مزدور کے کھردرے ہاتھ چوم کے آپ نے بتایا کہ حلال رزق کمانے والا چھوٹا نہیں ہوتا، اور حرام کی دولت اکٹھی کر کے خوش پوش اور خوش نوش بڑا نہیں ہوتا. کہ ظاہری طور کے اوپر جس کی چمک دمک نظر آئے اس کے پیچھے لپکنے کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص خود تکبر کا شکار ہو، بس میری گفتگو ختم ہوئی، جو تکبر کا شکار ہو اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنا علاج خود کر لے تو بہتر ہے. اگر وہ خود اپنا علاج نہیں کرتا تو دوسروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کی فرعونیت میں اضافہ نہ کریں. اللہ ذمہ داری ہے دوسروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کی فرعونیت بڑھائیں نہیں، اس کے تکبر میں اضافہ نہ کریں. یہاں تک کہ اگر ایک جھک کے سلام اسے کر دیا صرف اس کے تکبر کی وجہ سے، وہ تکبر اس کا کسی بھی وجہ سے ہو، تو یہ سلام ثواب نہیں دلائے گا. حالانکہ اس کے اندر 69 نیکیاں پہل کرنے والے نہیں، ہرگز نہیں. یہ مینیپولیٹ کر دیا ہم نے اسلام کے حکم کو کہ سلام کرنے میں ثواب ہے. کسے سلام کرنے میں ثواب ہے؟ یہاں تک کہ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر کسی مالدار کا اس کے مال اور دولت کی وجہ سے کسی نے احترام کیا، توجہ، بہت ہی انتباہ دینے والی حدیث مولا کی، کسی مالدار کا اس کے مال اور دولت کی وجہ سے اگر کسی نے احترام کیا تو ادھر وہ احترام میں اٹھا، ادھر اس کا 2/3 ایمان ختم ہو گیا. مولا کی حدیث ہے، ادھر اس کا 2/3 ایمان ختم ہو گیا. اگر احترام کسی کا کرنا ہے تو تقوی کی وجہ سے، احترام کرنا ہے ایمان کی وجہ سے، احترام کرنا ہے اللہ کی بندگی کی وجہ سے، احترام کرنا ہے علم کی وجہ سے. یہ وہ معیارات ہیں جو قرآن نے دیے ہیں کہ بڑا مال والا نہیں ہوتا، بڑا وہ ہوتا ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے. قابل احترام وہ ہوتا ہے جس کے اندر حقیقی علم ہوتا ہے. علم کی وجہ سے اگر کوئی تکبر کر رہا ہے تو یہ تکبر کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ علم سے خالی ہے. کیونکہ اگر علم ہوگا تو حلم بھی آئے گا، علم ہوگا تو تواضع بھی آئے گا، علم ہوگا تو انکساری بھی آئے گی، علم ہوگا تو تقوی بھی آئے گا، علم ہوگا تو پھر مجمع بڑھانے کی خواہش نہیں ہوگی بلکہ مجمع بڑھنے کے اوپر یہ شخص اندر سے لرز رہا ہوگا کہ میں جتنے زیادہ لوگوں کا وقت لے رہا ہوں اتنا زیادہ مجھے حساب بھی دے رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا ہرگز اجازت نہیں ہے، متکبر کا تکبر بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. تواضع ہر جگہ بہتر ہے. چھوٹا ہو جائے، اب تک ہم یہی کہتے آئے نا کہ انسان کو چھوٹا بن جانا ہے، بچے کے سامنے بھی چھوٹا بن جانا ہے، اور جو مالی اعتبار سے کمزور ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک چھوٹا نہیں ہے، جیسے ہمارے نزدیک بھی وہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی متکبر ہے کسی بھی وجہ سے، میں مثالیں دیتا رہتا ہوں، ممکن ہے قد بلند ہونے کی وجہ سے کوئی اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہو، کوئی اپنی جسمانی طاقت کی وجہ سے خود کو بڑا سمجھ رہا ہو، کوئی اپنی دولت کی وجہ سے خود کو بڑا سمجھ رہا ہو، کوئی اپنے رنگ کی وجہ سے چہرے کے خود کو بڑا سمجھ رہا ہو. تو جو بھی ایسا کر رہا ہے اس کے آگے اگر تواضع اختیار کیا تو اس پر اللہ راضی نہیں ہے. اس کے سامنے تواضع نہیں اختیار کرنا ہے، اس کے سامنے چھوٹا نہیں بننا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ہمارا بھائی ہے، غلط راستے پہ جا رہا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے. تو طریقہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میں آخری آدمی پر. طریقہ مولا کائنات نے بتایا، مولا کائنات نے فرمایا، میں تشریح اپنے انداز میں کرتا ہوں کو پتہ ہے. اگر اس کے آگے ہم نے تواضع کیا، اس کو جھک کے سلام کیا، اس کے احترام میں کھڑے ہوئے، تو اس کی نمرودیت بڑھتی چلی جائے گی.
اس کا تکبر بڑھتا چلا جائے گا، اس کی فرعونیت بڑھتی چلی جائے گی، لہٰذا خود وہ علاج کرے، اگر خود علاج نہیں کرتا تو دوسرے اس کا علاج کر دیں۔ مولا کہتے ہیں اس کا علاج یہ ہے التکبر مع المتکبرین هو التواضع بعینہ، جو تکبر کر رہا ہو، خود کو بڑا سمجھ رہا ہو، تم اس کے آگے چھوٹے نہ بننا، جتنا وہ خود کو بڑا سمجھ رہا ہے تم بھی اس کے آگے بڑے بن جانا۔ زیادہ تر جو لوگ نمرودیت و فرعونیت کا شکار ہوتے ہیں، چھوٹے لیول کی نمرودیت، چھوٹے لیول کی فرعونیت، وہ خود سے نہیں ہوتے، بلکہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ مریدان می پرانن ہے قبلہ، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے پیروں کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب تو اڑ بھی سکتے ہیں، تو فارسی میں کہتے ہیں کبھی کوئی پیر آج تک خود سے نہیں اڑا، ہمیشہ مرید اڑاتے ہیں۔ کوئی پیر خود سے نہیں اڑتا، یہ مرید ہیں جو اڑاتے ہیں۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص متکبر ہے تو ہم بھی اس کے سامنے جھکتے رہیں، نہیں، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا فرماتے ہیں التکبر مع المتکبرین هو التواضع بعینہ، جو تکبر کر رہا ہو تم بھی اس کے آگے جھک کے نہیں، اس سے اکڑ کے ملو تاکہ ہوش میں آئے، اس سے اکڑ کے ملو تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ یہ ہیں عزیزو وہ اخلاقیات کہ جن کے سلسلے میں سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاقیات کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اگر وقت ہوا تو کل ہم بیان کریں گے کہ قرآن مجید نے آپ کی بعثت کا مقصد کیا بیان کیا، اور وہ ہماری گفتگو بالکل اسی ذیل میں ہے، کس طرح سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسے پروردگار دعوت دے رہا ہے میری آیتوں پہ غور کرو، میرا ذکر کرو، ظاہر ہے اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے کہ خود کو ہم چھوٹا سمجھیں، ایسی حضور کی بعثت کا مقصد بھی قرآن مجید نے کچھ ایسا ہی بیان کیا ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ان اخلاقیات کو پایۂ تکمیل پہ پہنچاؤں۔ تو تواضع آپ کا شیوا ہے، آپ پتھر کھا کے بھی دعائیں دے رہے ہیں، تانے سن کر بھی دعائیں دے رہے ہیں، اور یہ فرماتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں نظر آتے ہیں کہ پلنے والے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، تو انہیں معاف کر دے۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ہاں عزیزو، آپ دعوت بھی قبول کرتے تھے لوگوں کی، اور کوئی کچھ آ کر کے پیش کرتا تھا، کوئی آ کے کوئی کھانا، کوئی پھل، کھجور یا انگور آپ قبول کرتے تھے، اور پھر جو ساتھ میں لوگ ہوتے تھے انہیں بھی آپ پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے جو انگور پیش کیے گئے تو آپ نے تناول کیا ایک انگور، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے والے کسی کو بھی پوچھا نہیں آپ نے کہ لو تم بھی لے لو، اور سارے انگور آپ خود ہی تناول کر گئے۔ اور ظاہر سی بات ہے رحمت للعالمین ایسا کریں یہ اصحاب کے لیے باعث تعجب تھا کہ یہ کیا ہوا، کسی اور کو پوچھا ہی نہیں، سارے خود کھا گئے، ایسا تو آپ نہیں کرتے۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ کا عمل ذرا مختلف تھا، آپ نے ایسا کیوں کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ جب میں نے پہلا دانہ کھایا تو وہ انگور اتنے کھٹے تھے کہ میں نے سوچا کہ تم میں سے کوئی کھائے اور منہ بنائے اور لانے والے کا دل ٹوٹ جائے۔ کیا ہے رسول اللہ کی اخلاقیات، کیا ہے رسول اللہ کی اخلاقیات جن کی تکمیل کے لیے آپ تشریف لائے کہ کسی کا اس لانے والے کی دل شکنی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے تمہیں نہیں پوچھا۔ ہاں عزیزو، ایسے ہی روایت بتاتی ہے، کتب تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کی خدمت میں کھانا فتح خیبر کے بعد ایک یہودی خاتون کی طرف سے پیش کیا گیا۔ اللہ اکبر، اور نہیں معلوم اس نے کس مکاری کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم یا شہید ہوئے ہیں یا مسموم ہوئے ہیں، اور یہی انبیاء کے بارے میں ملتا ہے۔ انبیاء کے پاس یقیناً علم نبوت ہوتا ہے، ائمہ کے پاس علم امامت ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس علم کا استعمال کہاں کرنا ہے یہ بھی مرضی پروردگار پر موقوف ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے استعمال
اس علم کا نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ نے وہ کھانا تناول فرمایا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ یہ کھانا کھاؤ، لیکن درمیان میں آپ نے روک دیا کہ لگتا ہے یہ کھانا مسموم ہے، اس کھانے میں زہر ہے۔ اور یہ میں جو روایت میں ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، حالانکہ آپ کا مسموم ہونا سرکار رسالت مآب کا دوسرے ذرائع سے بھی روایت ہوا ہے جو میں فی الحال یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ جب اس کا اثر آپ کے بدن مبارک پر ظاہر ہونے لگا، اور پھر جب آپ نے آخری حج فرمایا تو آپ جا بجا اپنے صحابہ سے یہ فرماتے رہے کہ میں شاید اب زیادہ دیر تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، ان قریب میرے جانے کا وقت ہے، ان قریب میرے جانے کا وقت ہے۔ اور یہی آپ نے غدیر خم کے موقع پر بھی فرمایا، اور اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے عزیزو اس آخری حج کے بعد، تو پھر آہستہ آہستہ آپ کے جسم اطہر پر اس زہر کا اثر ہونے لگا اور آپ بیمار ہو گئے، بستر علالت پر تھے۔ اب بہت کم کبھی کبھی آپ مسجد تک آتے ہیں، اور کئی مرتبہ دوسرے کے سہارے کے ساتھ آپ مسجد تشریف لاتے ہیں۔ ہاں عزیزو، پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب اب رحمت للعالمین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ 28 صفر سن 11 ہجری اب سرکار رسالت مآب اس دنیا سے واپس اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اب آپ اپنے حجرے میں ہیں، اس حجرے میں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہے، صرف خاص گھر کے افراد، اہل بیت اطہار، مولا کائنات اور جناب سیدہ آپ کے پاس ہیں۔ ہاں عزیزو، جب یہ وقت آخر سرکار رسالت مآب کا قریب آنے لگا، سرکار رسالت مآب کا وقت آخر قریب آنے لگا، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد آپ کے کان میں کچھ کہا۔ جو کہا وہ دوسروں نے نہیں سنا، لیکن دوسروں نے یہی دیکھا کہ شہزادی سے کچھ ایسا رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ زاروں قطار رونے لگ گئی، آپ بے انتہا رونے لگ گئی۔ اور جب کافی دیر روتے ہوئے ہو گئی تو ایک بار رسول اللہ نے پھر قریب بلایا، میری لخت جگر میرے قریب آؤ۔ اب شہزادی جو قریب گئیں تو پھر دوبارہ سرکار رسالت مآب نے کچھ فرمایا۔ اب جو فرمایا تو شہزادی کے چہرے پر تبسم آ گیا، خوشی کے آثار آ گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا، ابھی کیا کہا جو آپ اتنا زار و قطار روئیں، اور اب کیا کہا جو آپ کے چہرے پر تبسم آیا؟ شہزادی کہتی ہیں، شہزادی فرماتی ہیں، یہ بات میرے اور میرے بابا کے درمیان راز ہے، مجھے اصرار نہ کرو، اصرار مت کرو، یہ راز ہے جو میرے بابا نے میرے کان میں کہا ہے۔ لہٰذا شہزادی ابھی تو کچھ نہیں بتاتی ہیں، لیکن ہاں عزیزو، جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک دن ایک زوجہ رسول نے بہت اصرار کیا کہ اے رسول کی لاڈلی بیٹی، ہمیں بتاؤ تو اس دن کیا بات ہوئی تھی، وہ کون سی بات تھی کہ جس پر آپ اتنا زیادہ رونے لگ گئیں، اور پھر وہ کون سی بات تھی کہ جس کے اوپر آپ شادمہ ہو گئیں؟ تو شہزادی نے فرمایا، میرے بابا نے پہلے میرے کان میں یہ کہا، بیٹی یہ جو بیماری ہے نا، میں اس سے اٹھوں گا نہیں، میں چلا جاؤں گا دنیا سے، اب میں صحت یاب نہیں ہوں گا، اب میں صحت یاب نہیں ہوں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بس جیسے میرے بابا نے یہ فرمایا تو مجھے اپنی یتیمی نظر آئی اور میں زار و قطار رونے لگی۔ کہ پھر خوشی کا سبب کیا تھا کہ میرے بابا نے دوبارہ مجھے بلایا اور کہا، بیٹی اتنا مت رو، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کے ملو گی، سب سے پہلے تم ہی میرے پاس آؤ گی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی کا بر رلائے۔ سرکار رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ آغوش مولا کائنات میں ہیں، مولا کائنات میں ہیں، یہاں تک کہ آپ کی زبان کے اوپر ایک فقرہ جاری ہوا۔ آپ نے اس فقرے کا مطلب یہ تھا، نہیں مجھے اللہ کے جوار میں جانا ہے، جس کا مطلب لکھا
لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ شاید ملک الموت نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو صحت یاب ہو کر کے پھر اس دنیا کے اندر چلے آئیں، لیکن رسول اللہ نے انکار کیا کہ نہیں، مجھے اپنے اللہ کے جوار میں جانا ہے۔ عزیزو، رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، مولا کائنات نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، آپ کی نماز ادا کی، صحابہ آتے رہے، نماز پڑھتے رہے، رسول اللہ کو وہیں جہاں آپ کی روح نکلی تھی اسی حجرے میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ مگر عزیزو، رسول اللہ کا دنیا سے رخصت کیا ہونا تھا؟ اہل بیت اطہار پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے نا تو وہ شہزادی جنہوں نے یہ سن کر کے کہ میں سب سے پہلے اپنے بابا سے ملوں گی، مسکرائی تھی، تبسم آیا تھا، وہ یہ فرماتی ہوئی نظر آئی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا۔ اے بابا، آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو وہ مثل کالی رات کے ہو جاتے۔ عزیزو، شہزادی مختصر عرصے کے لیے اس دنیا میں رسول اللہ کے بعد رہی اور پھر رخصت ہو گئیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب مولا کائنات بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اب عزیزو آج ہی کی تاریخ، کچھ سال گزرے، پھر غم کی تاریخ بن گئی۔ وہ 11 ہجری تھی، یہ 50 ہجری ہے، 28 سفر ہے، سن 50 ہجری۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، یہ سن 50 ہجری ہے۔ ہاں، ایک خاص قسم کا زہر ہے کہ جو جودہ بنت اشعث کے ذریعے سے امام حسن مجتبیٰ کو پلا دیا گیا ہے۔ عزیزو، تاریخ نے لکھا کہ اس زہر کے بعد آپ 3 دن اس دنیا کے اندر رہے، انتہائی تکلیف کے عالم میں۔ وہ تکلیف کیسی تھی؟ تاریخ نے لکھا، روایت میں لکھا ہے کہ یہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ اس سے آپ کا جگر ٹکڑے ہو کر کے خون کی قے ہونے لگی، اتنی زیادہ کہ ایک تشت رکھا جاتا تھا، وہ خون سے لبریز ہوتا تھا، تو دوسرا تشت لا کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ عزیزو، ایک دن جو امام حسین صلوات اللہ علیہ اپنے بھائی کے پاس آئے اور گریہ کرنا شروع کیا کہ میں آپ کے حال پر گریہ کر رہا ہوں، مگر امام حسن نے جواب دیا، نہیں بھائی، مجھے تو زہر دغا دیا جائے گا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ اے میرے بھائی، آپ کے دن کے جیسا کوئی دن نہ ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اسدار امام حسن مجتبیٰ کا جگر ٹکڑے ہو کر کے تشت میں گرا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی کو وصیتیں کی، اے میرے بھائی، میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے نانا کے جوار میں دفن کر دیا جائے، لیکن ہاں، اگر آپ کو اس کام سے روکا گیا تو آپ اصرار نہ کیجئے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس وجہ سے کوئی مخاصمت ہو، کوئی لڑائی ہو یا ذرا سا بھی خون بہے۔ ہاں عزیزو، اب جب امام حسین صلوات اللہ علیہ قبر رسول کی طرف امام حسن مجتبیٰ کے جنازے کو لے کے جانے لگے، ایک روایت نے لکھا کہ آپ کا مقصد نہیں تھا، چونکہ جھگڑے کا خطرہ تھا، لیکن ہاں، نانا کی قبر کے پاس لے جانا چاہتے تھے، نانا کی قبر کا طواف کرانا چاہتے تھے، مگر عزیزو، ادھر بنی امیہ کو خبر ہوئی، مروان ابن حکم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تیار ہوا۔ بس ازادارو، یہ روایت نے ابن شہرہ شعب نے لکھا ہے کہ امام کے تابوت کی طرف تیروں کی بارش کی جانے لگی، یہاں تک کہ آپ کے تابوت سے 70 تیر نکالے گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ ظلم
یہ مصیبت بھی امام حسین سہ رہے تھے، مگر فرمایا اے بھائی اگر آپ کی وصیت نہ ہوتی تو کس کی مجال دی کہ جو روضہ رسول کے قریب، قبر رسول کے قریب آپ کو دفن ہونے سے روکتا، مگر میں آپ کی وصیت کے مطابق صبر کروں گا۔ مولا کو جنت البقیع میں سپرد لحد کر دیا گیا۔ مدینے میں بازار بند ہو گیا، کئی دن تک لوگ قبر پہ آتے رہے۔ میں کہوں گا صحیح فرمایا تھا اے میرے مولا امام حسن مجتبی، آپ کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی مگر عزت و احترام سے دفن کر دیا گیا۔ یقیناً لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، آپ کے دن کے جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ بھائی آپ کو 30,000 کا لشکر گھیرے ہوگا، سب اپنے کو امت رسول کہہ رہے ہوں گے، مگر آل رسول کو ذبح کرنے کے لیے، مال و اسباب لوٹنے کے لیے بھیڑ لگا رہے ہوں گے۔ ہاں میرے مولا امام مجتبی، آپ باعزت سپرد لحد ہوئے، مگر آپ کے بھائی امام حسین ضمیر کربلا خاک و خوب غلطہ، ایک بیٹا جو اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں، آپ کو غسل و دفن بھی نہ کر سکا۔
Zor.